رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی ان پر نور اور بابرکت ساعتوں میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف اکابر اولیاء اللہ، جو پاکستان میں اکابر اولیاء ہیں اور پوری دنیا میں جن سے محبت اور عقیدت رکھی جاتی ہے، ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت سے تو آپ کا تعارف ہوتا ہی ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانا اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جب آپ ان اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں سنیں گے، جہاں آپ ان کی شان سنتے ہیں، ان کا مقام سنتے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، وہیں آپ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ان کا پیغام سنیں کہ انہوں نے زندگی کو پاکیزہ بنا کر اللہ تک پہنچنے کا کیا رستہ بتایا، تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ بھی اللہ تعالیٰ کا اس ماہ مبارک میں قرب حاصل کر سکیں۔ ناظرین اکرام، آج ایک اللہ کے ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں جنہیں حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مرد درویش وہ اللہ کا ولی کامل ہے کہ جنہوں نے اپنے تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نقش کر دیا ہے۔ انہیں زندہ پیر کہا جاتا ہے نا۔ میں آپ سب دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو میری گزارش پہ کوہاٹ میں گھمکول شریف ضرور آئیے۔ یہاں اللہ کے اس ولی کے مزار پر بیٹھ کے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر حاضر ہو کے کیفیات کیسے بدلتی ہیں ان کو لفظوں کا جامہ پہنایا نہیں جا سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا، لاکھوں بنجر سینوں کو اللہ کے ذکر سے شاداب کر دیا۔ یہ جن کا مزار آپ اپنی کیو ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مزار اقدس ہے حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آج میری سعادت ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں اور آپ سب کی سعادت ہے کہ آپ اللہ کے ایک ولی کامل کے مزار کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی خوبصورت تعلیمات میں آپ کے آگے بیان کروں گا۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ جلوہ گر ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی۔ آپ جانشیں ہیں حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت بادشاہ صاحب مدظ اللہ العالی اور آپ کے شہزادے، اس خانقاہ کے روح رواں، اس خانقاہ کی رونق، اس خانقاہ کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کرنے والی شخصیت حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیضان کے وارث حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ جنید بادشاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی رونقوں کو تا صبح قیامت آباد رکھے۔ یہاں سے فیض کے چشمے جو جاری ہوتے ہیں، تا صبح قیامت لوگ اس سے سراب ہو کے اپنی روحانی پیاس بجھاتے رہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا درس، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے جو میں نے اخذ کیا، وہ میں نے آپ کے اقوال کی صورت میں آپ کے آگے بیان کرنا ہے کہ اس مہینے میں حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کو قرب
کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت قول میں آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، دل کے کانوں سے اس کو سننا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے ان دنوں میں اگر ان میں آپ نے حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اپنے دل سے باندھ لیا نا، تو زندگی پاکیزہ بنانے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے۔ جیسے اگر تم سورج کی طرف پیٹ کر کے سائے کے پیچھے دوڑتے رہو گے تو ساری زندگی تم سائے کے پیچھے دوڑتے رہو گے، سایہ آگے آگے ہوگا، تم پیچھے پیچھے ہوگے، کبھی سائے کو پکڑ نہیں پاؤ گے۔ لیکن زندہ پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو کہ سورج کی طرف رخ کرو اور سورج کی طرف رخ کر کے دوڑ لگا دو تو ساری زندگی سایہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ جہاں تم جاؤ گے تمہارا سایہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا اور وہ تمہیں پکڑنے کی کوشش میں رہے گا لیکن تمہیں پا نہ پائے گا۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت میں بھی زندگی کی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیٹ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے رخ موڑ کے اللہ اور اس کے رسول کو بھول کے دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا تو ساری زندگی سائے کی طرح دنیا آگے آگے ہوگی اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ آخر وہ مر جائے گا لیکن دنیا اس کو ذلیل و رسوا کر دے گی پیچھے بھگا بھگا کے، لیکن دنیا کو پا نہ پائے گا۔ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی دنیا کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جستجو کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دوڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی جستجو کی محنت کرے گا، یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے گا، دنیا سے الگ ہو جائے گا، دنیا ہوگی ساتھ لیکن وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ دنیا ہوگی لیکن وہ دنیا کی ہوس میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑے گا اور اس طرف کوشش کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش میں اپنی محنت کرے گا۔ تو زندہ پیر فرماتے ہیں سائے کی طرح دنیا پیچھے بھاگے گی۔ جیسے کوئی سورج کی طرف منہ کر کے بھاگے تو سایہ پیچھے بھاگتا ہے نا، اسی طرح اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی جستجو کرے گا تو زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آگے ہوگا اور دنیا اس کے قدموں پہ نچھاور ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، اگر اس کو سمجھانے کے لیے مثال آپ کے آگے رکھوں، میری ایک عادت ہے میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچ پائے، تو اس کی سب سے بڑی مثال جو مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے وہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات خود ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ آج سے دہائیوں پہلے جب گھمکول شریف آئے، جب ان دور دراز پہاڑیوں میں آئے، اس وقت یہ ایک بیابان جنگل تھا، اس وقت یہاں لوگوں کا آنا ممکن سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی ادھر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج سے دہائیوں پہلے جب زندہ پیر یہاں تشریف لائے اس وقت یہ پہاڑیاں اور اس وقت تو یہ بیابان جنگل تھا۔ اور پھر زندہ پیر کی سیرت پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے جب سے زندہ پیر کو حضور علیہ السلام نے خواب میں یہاں تشریف لانے کا حکم فرمایا، اس کے بعد سے زندہ پیر گھمکول شریف سے کہیں سفر فرماتے ہی نہیں تھے۔ سال میں ایک مرتبہ گھمکول شریف سے نکلتے تھے اور وہ حج کے سفر کے لیے نکلتے تھے۔ نہ زندہ پیر نے کسی میڈیا چینل پہ بیانات کیے، نہ زندہ پیر نے کسی سوشل میڈیا تھا اس وقت جس پر ان کے بیانات ہوئے اور لوگ ان کو سن کے چلے آئے۔ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ اس پہاڑیوں میں، آج بھی ہم یہاں آئے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنی دور کون جا رہا ہوگا اگر کوئی پہلی بار آئے، لیکن جب یہاں آتا ہے تو اس کو عوام کا سمندر نظر آتا ہے۔ حضرت زندہ پیر جب یہاں تشریف لائے، نہ یہاں سے کہیں باہر گئے، نہ کوئی میڈیا یا کوئی ایسا سہارا لیا کہ جس کے ذریعے آواز باہر پہنچے، لیکن یہاں مخلوق کشان در کشان چلی آئی۔ زندہ پیر آج قبر میں تشریف لے جا چکے ہیں، مزار مبارک میں تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن آپ یہاں آئے تو آپ کو کیا بادشاہ تو کیا وزیر، کیا مشیر تو کیا کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا کوئی بزنس مین، کیا امیر اور کیا غریب، آپ کو سب یہاں قطاروں میں ہاتھ باندھے کھڑے نظر آئیں گے۔ زندہ پیر کا اپنی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی دنیا کو ترک کر کے اللہ کی خاطر کہیں جاتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جستجو کرتا ہے، تو پھر سائے کی طرح دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ پھر اگر وہ گھمکول کی پہاڑیوں میں بھی آ کے بیٹھ جائے تو یہاں مخلوق کا سمندر لگ جاتا ہے جو اس شاہزاد سے اختصاب فیض کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، زندہ پیر کے اس قول کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں اپنے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے آگے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مسلم میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں دنیا کی مثال ایسے ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے اگر تم کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم سمندر میں انگلی ڈالو اور انگلی کو نکالو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہاری انگلی گیلی ہوگی نا، چند قطرے ہوں گے، چند قطروں سے جن قطروں سے تمہاری انگلی گیلی ہوگی، حضور علیہ
السلام فرماتے ہیں وہ مثال دنیا کی ہے، اور جو آگے تمہیں ایک پورا سمندر نظر آ رہا ہوگا وہ مثال آخرت کی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں دنیا اس طرح نظر آئے گی جس طرح انگلی پہ لگے ہوئے چند قطرے جو تم دنیا میں جس چیز کے لیے سارا اپنا وقت گزار کے آئے ہو، اور جب تم اس کے آگے آخرت کو دیکھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سمندر کی طرح نظر آئے گا۔ اس وقت انسان پریشان ہوگا کہ ہائے میں چند قطروں کی خاطر اپنا سب وقت ضائع کر آیا، میں چند قطرے جو انگلی پہ لگے ہوئے چند قطرے محسوس ہو رہے ہیں، میں ان کے خاطر اپنا سارا وقت ان کے پیچھے دوڑتا رہا، نہ اللہ کی رضا کی فکر کی، نہ کوئی آخرت کی فکر کی، چند قطروں کی خاطر، چند لمحات کی خاطر میں سارا وقت اپنا کوشش کرتا رہا، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کی حضور نے سمندر سے مثال دی اس کی خاطر میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ وقت تو گزر گیا، آگے میں نے اب جس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی خاطر کوئی کوشش نہیں کی۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ پوری دنیا میں سننے والے ناظرین یہ ہے، حضرت زندہ پیر یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اچھا کھانا دنیا میں نہ بھی ملا نا تو وقت گزر جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر دنیا میں اچھا گھر نہ بھی ملا تو وقت گزر جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر دنیا میں اچھی آسائشیں نہ بھی ملی زندگی کی تو وقت گزر جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے۔ لیکن اگر آخرت خراب کر لی نا، اگر آخرت برباد کر لی تو وہ وقت نہیں گزرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانو اور اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرو، جیسا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ مجھے اس انسان کی اوپر حیرت ہوتی ہے جو آخرت کے گھر، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے مومن کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا دوسرا درس جو آج کے پروگرام سے آپ کی زندگی سے لینا ہے، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان پر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لے۔ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس پہ قابو پا لے، اپنے باطن کی اصلاح کرے، اپنے باطن کو جو ہے وہ پاکیزہ کرے اور بری خواہشات گناہوں سے دور ہو جائے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج کل لوگوں نے طاقتور ہونے کا معیار اپنے ذہن کے مطابق طے کر رکھا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے پاس اقتدار ہے تو وہ طاقتور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی میدان میں کسی کو گرا دے تو وہ طاقتور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جس کے متحد پوری ریاست ہے وہ طاقتور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کے متحد بہت سارے ملازم نوکر ہیں تو وہ طاقتور ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اصل میں طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے، جس کا اپنا نفس اس کے متحد آ جائے۔ ناظرین، زندہ پیر کا یہ فرمان بڑے غور سے سنیں۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے۔ تمہارے تابع پوری ریاست ہو لیکن تمہارا نفس ہی تمہارے تابع نہ ہو تو پھر تمہیں طاقتور تو نہیں کہا جائے گا نا۔ تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ تمہارے تابع ہوں لیکن تمہارا اپنا نفس تمہارے تابع نہ ہو تو پھر تم طاقتور کہلانے کے لائق تو نہیں ہونا۔ یہ صوفی جو بات کرتا ہے اس کی اپروچ وہاں ہوتی ہے جہاں عام انسان سوچ نہیں سکتا۔ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں پہلے اپنے نفس کو تو اپنے تابع کرو، تم نفس کے تابع نہ ہو، نفس کو اپنے تابع کرو۔ یعنی اگر نفس تمہیں گناہ کرنے کا کہہ رہا ہے تو تم جانوروں کی طرح جا کے گناہ کر نہ لو، بلکہ نفس کو اپنے تابع کرو اور کہو نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کیونکہ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا کے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ہی پاک نہیں کر سکا، جو اپنے نفس کو ہی ادب نہیں سکھا سکا کہ اپنی خواہش پہ جو ہے وہ اہمیت دینی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، آپ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ہی پاک نہیں کر سکا وہ کسی کی اصلاح کیا کرے گا۔ تو آج سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو دوسرا پیغام میں نے آپ کے آگے آج رکھا ہے، سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پائے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سکھائے۔ جیسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع کے تابع نہیں کر لیتا۔ یعنی انسان بستر پہ لیٹا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ نیند کر، لیکن انسان کہے نہیں بھائی یا الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کچھ اور ہے۔ حضور فرماتے ہیں تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش پر میرے حکم کو ترجیح نہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی تعلیمات سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کر لو۔ حضرت اللہ کریم نے جیسا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاھا، کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نقصان اٹھایا اس نے جس نے اپنے باطن کو ناپاک کیا۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ راہ سلوک کے مسافر کے لیے، جو تصوف کی رستے کا مسافر ہے، جو اللہ کو پانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے زندہ پیر فرما رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں لائے۔ نفس کو قابو میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ صاحب فتاوی شامی ابن عابدین حنفی شامی اپنے رسائل میں کہتے ہیں کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خود نمائی کو ختم کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان ریاکاری سے باز آ جائے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان تکبر سے باز آ جائے، تکبر نہ کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان غصہ نہ کرے، پھر ضروری یہ ہے کہ انسان خیانت نہ کرے، اور انسان منافقت سے باز آ جائے۔ یہ ابن عابدین حنفی شامی نے طریقہ بیان کیا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اگر کوئی انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں پھر ہمیں اس کا کثرت سے درس ملتا ہے کہ انسان تکبر نہ کرے، انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، ہر حال میں بڑا اللہ کو سمجھے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کو بڑا سمجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا سمجھے۔ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین ایک بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے، جو آپ نے حدیث بیان فرمائی وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، یعنی اس کا لائف سٹائل اچھا رکھتا ہے، اپنا اچھا گھر رکھتا ہے، اچھا سب کچھ رکھتا ہے، اپنا لائف سٹائل اچھا رکھتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے پیار کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا پہنو، تکبر یہ ہے کہ تم اچھا پہن کے اس کو حقیر جانو جس کے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھی سواری میں رہو، تکبر یہ ہے کہ تم اچھی سواری میں بیٹھ کے دوسرے کو حقیر جانو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے جھگڑے گا اس میں، یعنی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، تکبر کرے گا، میں اسے شدید عذاب دوں گا۔ ناظرین پروگرام کا آخری منٹ رہ گیا ہے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہمیں کثرت سے درس ملتا ہے کہ انسان اگر نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو غصے سے رک جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہادر وہ ہے کہ جو کسی سے بدلہ لے لے، آج ہم سمجھتے ہیں بہادر وہ ہے جو طاقت کے بلبوتے پہ کسی کو زیر کر دے۔ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو میدان میں گرا دے، بہادر وہ ہے جو میں معاف کرنے والا ہو، جو معاف کرنا سیکھ لے، غصے کو پی جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ نہ کرو، کیونکہ دل کی تمام بیماری، جو باطنی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تب ہی وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں منافقت سے بچو، کیونکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے برا وہ ہے جو دو چہروں والا ہے، کہیں کوئی اور بات کرتا ہے، دوسری جگہ کوئی اور بات کرتا ہے۔ منافقت سے بچو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اللہ کے قریب ہونے کا رستہ بتایا اس پہ چلتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ویسا قرب عطا فرمائے جیسا اپنے ولی کامل حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔